المعروف محمد صاحب چھوٹو، انجمن علی اکبر امیر آغا صاحب عطا اور کوارڈینیٹر مصطفیٰ موسوی صاحب، قاضی محمد عابد علی صاحب انجمن شہداء علی اصغر، معتمد نشر و اشاعت غلام فرقتان انجمن باقری، کنوینر سید شبیر علی رضوی صاحب، یوسف حسین صاحب، میر اشفاق علی خان، حسین نواب صاحب، ایگزیکٹو ممبرس میں انجمن اصغری قائم نگر کے قاسم علی صاحب اور انجمن حیدری کوہ مولا علی کے نواز الدین صاحب، یہ انجمن کے عہدیداران ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں صدر محترم جناب سید حقائق علی خان عابدی المعروف عباس نواب صاحب سے کہ وہ درمیان میں تشریف لائیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ گزارش کرتا ہوں جناب مشتاق حسین چھوٹو صاحب انجمن پروان قاسم سے کہ وہ شہر شریف پہ تشریف لائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیکریٹری سید شبیر حسین رضوی المعروف محمد علی صاحب کاروان اعضا سے گزارش ہے کہ وہ شہر شریف۔ سید صالح حسین رضوی صاحب معروضہ ہے کہ وہ شہر شریف پہ تشریف لائیے۔ انجمن حیدریہ علی جان کے فرزند سے گزارش ہے کہ وہ بھی شہر شریف پہ تشریف لائیے۔ اب میں انجمن علی اکبر کے صدر جناب امیر آغا عطا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر شریف پہ تشریف لائیے۔ سب سے پہلے میں تقریر کے لیے گزارش کرتا ہوں صدر محترم جناب عباس نواب صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام عہدیداروں اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج یہ میٹنگ بضمن انتظامات روز اربعین منعقد کی گئی ہے۔ انجمن کے تمام عہدیداروں کا تعارف بھی کرایا گیا اور جو روز اربعین جو انجمن گروہان ماتم کا پرسہ دیتے ہیں، ماتم کے ذریعے پرسہ دیتے ہیں، ان تمام کو مکمل ماتم کا موقع دیا جائے گا۔ کسی قسم کا جب تشدد جیسا ارسال ہوتا جلدی آگے بڑھو، ماتم روکو تو نہیں۔ ماتمی گروہ ہیں تو ماتم ہی کریں گے، ان کو ماتم سے روکنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے مجلس اپنی جگہ ہے، گروہ کا ماتم کا پرسہ اپنی جگہ ہے۔ ماتمی گروہ جب آپ بول رہے ہیں، انجمن بول رہے ہیں، تو آپ کا کام تو آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ماتم کرنا۔ آپ ان کو ماتم سے روک رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ماتم سے کیوں روکا جا رہا ہے اس کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی گئی۔ صرف ماتم جلدی ختم کرو، جلدی ختم کرو، یہ بات غلط ہے۔ ان کو مکمل ماتم کا اور تمام عہدیداروں کا تعارف جناب غلام فرقتان صاحب نے کرا چکے ہیں۔ مزید یہ کہ 6 سپٹمبر علاوہ سبتخ مبارک میں جو میٹنگ ہوئی تھی تقریباً 25 انجمنوں کی تائید کے ساتھ سابقہ صدر جناب نجف علی شوکت کو معذور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں مختلف سرکاری محکمہ جات اور مومنین کو اپنے آپ کو صدر بتاتے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں، یہ سازش سے ہوشیار رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تمام انجمن حاضرین کا بے حد ممنون و شکر ہوں جنہوں نے ہماری دعوت قبول کر کے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں انجمن پروان قاسم کے مشتاق حسین، کیونکہ ایڈوائزر صاحب تشریف نہیں لائے ہیں اور شاید کچھ علیل ہے اس سلسلے میں تشریف نہیں لائے ہیں، میں انجمن علوم محمد کے صدر جناب سید علی رضا دیوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اوپر تشریف لائیں اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مجھے تقریر تو کرنے آتی نہیں، نہ میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، مگر موجودہ جو پوزیشن ہے اس وقت 2020 کے محرم کے سلسلے میں جو میٹنگیں ہو رہی تھی قانونی طریقے سے
مرکز کی جانب سے. یہ مرکزیت سے قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مادر حسین کی دعا ہے ماتم دار، انشاءاللہ تا قیامت تک ماتم ہوگا حسین کا. روز عاشور جو گمراہ کیا گیا تھا، روز عاشور ہم کو علم مبارک سے کوئی کنسرٹ نہیں ہے، وہ سرکاری علم مبارک ہے. ہم کو صرف ہمارے ماتم دار جو لاکھوں کی تعداد میں ماتم کرتے تھے روز عاشور، ڈسٹرکوں سے آتے تھے، دیہاتوں سے آتے تھے. وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ لوگ پہنچ نہیں سکے ماتم کے دوران. ہم کو جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی روز عاشور کوئی انجمن اپنے مقام پہ ماتم، ہر اپنے اپنے عاشور خانوں میں اپنے مقامات پہ ماتم کریں، کوئی جلوس میں نہ شریک ہوں. یہ ساری قوم جانتی ہے، پیپر میں آیا تھا. سابقہ مرکز کے صدر جناب یہ گائیڈ لائنز پیش کرے تھے کہ انجمن ماتم نہیں کریں گی. اس کے باوجود علم مبارک کے پیچھے 11 بجے گاڑی آ گئی ان کی، اور ابن زہرا واویلا کہتے ہوئے. کبھی جو وی کے علم کے پیچھے بی بی کا عالم جہاں سے نکلتا تھا، وہ علم مبارک کے پیچھے کبھی انہوں ماتم نہیں کراتے تھے علاوہ بی بی سے. انہوں نے ماتم کرتے ہوئے بی بی کے علم کے پیچھے اپنی گاڑی رکھ کے ابن زہرا واویلا کا ماتم کرواتے گئے جلوس میں. ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچائے کہ شیعہ کمیونٹی کا صرف واحد میں ایک ہی آدمی ہوں جو میں کر سکتا ہوں، اور ہم جو ماتم کریں گلی گلی. اور یاد رکھیں آپ لوگ، آج جو ماتم کرتے ہیں، انجمنیں جو ماتم کرتی ہیں، جو ہمارے درمیان میں بزرگ شخصیت حقائق علی عباس صاحب ایک زمانے عرصے دراز سے جو گوشوں میں عزاداری نہیں ہوتی اس گوشوں میں بھی جا کے عزاداری کرتے ہیں. اونو محمد ہے، کاروان ازا ہے، پروان شبیر ہے، انجمن معصومین ہے، پروان قاسم ہے، اور دیگر انجمن حیدریہ ہے جو زمانے دراز سے محنت کرتے آ رہے ہیں. یہ سب کے جذباتوں سے کھیلا گیا، ماتم سے کھیلا گیا. پھر بتاتے ہیں کہ ہم مرکزی ماتمی انجمن کے صدر ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سا صدر ایسا ہوتا. صدر کا مطلب کیا ہوتا؟ کمیونٹی کو لے کے چلیں. آپ رات کے 2 بجے 3 بجے گائیڈ لائنز پیش کر رہے ہیں کہ انجمن ماتم کے لیے باہر نہیں آنا، صبح اپنے اپنے مقام پہ ماتم کرنا. پھر آپ کیا ثابت کریں ماتم کر کے؟ کیا آپ کا یہ حق ہے مادر حسین کو پرسا دینے کا؟ آپ ہی ایک ذمہ دار ہیں انجمنوں کے. انجمن کے کوئی عہدیدار کسی آج جو تائید کر رہے ہیں ان کی بے وجہ، جبکہ ویڈیو کلپ میں، ویڈیو میں، پولیس کے ریکارڈ میں، سوشل میڈیا پہ یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ انہوں وقت سے پہلے 10:30 بجے اس مقام پہ حاضر تھے، اور کچھ نوجوانوں کو باہر نکالا بھی جا رہا تھا. اس بنا پہ تمام انجمنیں مل کے یہ فیصلہ کرے کہ سابقہ صدر کو ہٹائیں، ایک بزرگ شخصیت کو صدر بنائیں، جس میں ہم بھی لبیک کریں، اور انجمنیں پورے جتنے انجمنیں ہیں ماشاءاللہ سے یہ سب لبیک کرے. اب اس کے باوجود ہم کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اب جو بھی ہوگا قانونی کارروائی. قانون کا کیا کام ہے مرکزی ماتمی گروہان سے؟ ماتم دار کو کس نے روکا ہے؟ قانون نہیں روکا، پولیس نہیں روکی ماتم دار کو. کسی پولیس کا بیان نہیں ہے کہ آپ لوگ ماتم نہ کریں. الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف ایریا قلعہ گولکنڈے میں ہزاروں کی پبلک، لاکھوں کی پبلک پائیدل کا جلوس گیا ہے، کوئی پولیس نہیں روکی. چلو دارالشفا ہے، ڈبیل پورہ پی ایس ہے، رین بازار پی ایس ہے، میر چوک پی ایس ہے، یہ لوگ کو معلوم ہے شیعہ کمیونٹیاں ہیں. آؤٹ آف ایریا کلثوم پورہ، گولکنڈہ قلعہ پی ایس، وہاں پہ ہم کو روکا نہیں گیا، ہم کو کوآپریٹ کیا گیا. ہم کو ہمارے ایریے میں، ہمارے گھر میں ہم کو روکا گیا مرکز کے نام سے، اور ہم انشاءاللہ کبھی اس کے پابند نہیں ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کے کاندھوں پہ ہے عزاداری. ہم کیا دے کے جائیں گے بزرگ؟ اب یہ بزرگوں سے ہم کو کچھ سیکھنا ہے تو یہ لوگ ایسا اتحاد بنا کے جائیں، آنے والی نسلوں کے کاندھوں پہ ایسی ذمہ داری دیں کہ مادر حسین میں کسی قسم کی خلل برداشت نہیں کریں گے. ہم حسین کے ماتم میں ہم کسی قسم سے برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی رہے، چاہے کوئی بھی رہے، پولیس رہے یا ہمارے درمیان میں چھپے ہوئے لوگ رہیں جو ماتم کے خلاف ہے، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس مرکز کو آپ لوگ نے کامیاب کیا ہے. تمام انجمنوں نے مل کے ہر قسم سے اس میں کام کرا جائے گا. اور روز اربعین کے جلوس میں بھی یہ کہا جاتا بقول صدر صاحب کے ابھی چلیے سامنے چلیے، ایک دن تو ملتا ہے شب اربعین. تمنا ہے زینب تھا اربعین میرے بھائی کا دھوم سے ہو چہلم،
ہم ماتم کرتے ہیں، پولیس والوں کو بھیجایا جاتا ہے، کمیونٹی کے لوگوں کو بھیجایا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے. کیوں بڑھیں آگے ہم؟ یہ ہماری پوجا ہے، یہ ہماری عبادت ہے. قانون بھی بتاتا ہے یہ چیز. ہماری عبادت سے ہم کو روکا کیوں جا رہا؟ ٹائم کیوں فکس کیا جاتا ہے؟ ہونے دو. جب کثرت نہیں تھی مجالسوں کی، ماتم داروں کی، اس زمانے میں 5 بجے علم ملتے تھے. ٹھیک ہے، آج کثرت ہو گئی، ایک گھر میں 5 آدمی نکلتے ہیں کم سے کم. پہلے ایک مجلس ہوا کرتی تھی، آج وہ گھر میں 5 مجالس ہوتے. اس مجالس کو روکیں گے آپ؟ ماتم دار کو روکیں گے؟ 9 بج جاتے ہیں، بجنے دیجئے. 10 بجتے ہیں، بجنے دیجئے. کس کی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ ماتم کر رہے ہیں. اپنے آپ کو مار رہے ہیں ہم، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. کیا اس میں کوئی مقرر کیا گیا ہے ٹائم 5 بجے مل جائے علم؟ کوئی تاریخ ہے؟ کوئی روایت ہے؟ کسی قسم سے کوئی قول معصوم ہے جو علم 5 بجے ملنا تھا 5 بجے مل جائے؟ یہ انجمنیں چلی جائیں، انجمنیں چلی جائیں. انجمنوں کے صدر پریشان ہو جاتے ہیں، ماتمدار پریشان ہوتے ہیں. جو دیہاتوں سے آتے ہیں انجمنیں ماتم کرنے کے لیے، لوگ آتے ہیں ماتم کرنے کے لیے، جس کا کوئی انجمن سے کنسرٹ نہیں ہوتا، کوئی پروان قاسم سے، کوئی پروان شبیر سے، کوئی یانو محمد سے، کوئی معصومین سے، کسی کا کنسرٹ نہیں رہتا. وہ لوگ آتے ہیں اپنی سینہ زنی کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. 5 بجے ان کا ماتم ختم کروا دو، 4 بجے انہوں ختم کر دو، 5 بجے انہوں ختم کر دو. ریزن کیا ہے اس کا ماتم ختم کرنے کا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہر کوئی ماتم کرے. 1 بجے جلوس نکلتا ہے، اختتام تک 9 بجے تک پہنچتا ہے. ہر سال پولیس کو انوالو کیا جاتا ہے، پولیس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم پہ علم مل جائے. کیا کریں گے آپ گھر میں جا کے؟ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر کچھ غلطی ہو چکی ہے مجھ سے، میں بےحد معافی چاہتا ہوں. مجھے بولنا نہیں آتا ہے، پھر بھی بولنے کی کوشش کیا ہوں. الحمدللہ آج پورے انجمن صدر کے ساتھ تائید کر رہے ہیں ہم عباس نواب صاحب کی، اور بزرگ شخصیت ہے اس وقت قوم میں. آپ لوگ سب مل کے ان کی تائید کریں، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عزائے حسین کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. عزاداری سب کا حق ہے. عزاداری ہم بناتے ہیں صدر، ہم بناتے ہیں صدر، اور صدر سے انجمنیں نہیں چلتی. اراکین سے صدر ہوتا ہے، انجمنیں چلتی ہیں اراکین سے. کوئی صدر یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم یہ کر دیں، ہم کو فلانی جگہ یہ ہوگا. اپنے اپنے اراکین سے بھی میرے کو میں ہی معروضہ کروں گا کہ وہ جو صدر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کی غلط تائید کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کریں، اس کو بھی فورس کریں. حق کیا ہے؟ ماتم سے روکا گیا ہم کو، شخصیت سے نہیں روکا گیا. ہمارے ضمیروں سے کھیلا گیا، عقیدت سے کھیلا گیا. کسی کی میراث نہیں ہے. اور ہر اراکین اور ہر انجمن کے صدر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اراکین کو صحیح مشورہ دیں، صحیح چیز پہ کام کرو. خدا حافظ. اور ہوا کچھ اور. افسوس یہ ہے کہ اپنی انا کے لیے کچھ لوگ پولیس سے قریب ہو کر، یہ پلاننگ ہو گئی تھی پہلے. مجھے یہ علم ہے کہ پلاننگ رات میں ہی پلاننگ ہو گئی تھی، اور جن کو معلوم تھا تو ان کا فریضہ تھا، اگر ماتم سے محبت رہتی، ماتم داروں سے، کم ایک میسج چھوڑ دینا تھا کہ آپ لوگ نکل جائیں، جو ہاں دیکھا جائے گا. کیا ہوتا تھا؟ پولیس جیل میں ڈالتی تھی. تو اب تیار ہے. اب تقریباً لوگوں کے نامہ ہے کہ پولیس اسٹیشنوں میں، میرا بھی نام دانا خاصہ عالم مبارک اگر نہیں نکلیں گے تو ہم روڈ پہ نکلیں گے اور جیل بھرو مہم کریں گے. ہم یہ سوچے تھے، لیکن میرے مولا نے چاہے ماتم بھی دلا دیے، عالم مبارک بھی برآمد ہوئی. اب یہ ہے کہ ہاتھی نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑا ہاتھی سے ہم کو. وہی سواری کی شان تھی، وہی مجمع تھا. ماشاءاللہ بہت عقیدت سے جلوس نکلا. بہرحال میرا معروضہ ہے کہ تمام انجمنیں اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرکز مولا چاہے تو اسٹرانگ ہو جائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک معروضہ ہے، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ انجمنیں جا رہی ہیں، پھر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. اب اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، ہمیں بھی شرم آ رہی ہے. کہیں بھی رہو، ایک جگہ رہو، ڈٹ کے رہو، کوئی کچھ نہیں بگاڑنے والا ہے. ہمارے امام زمانہ ہمارے وارث ہے. انشاءاللہ سب ساتھ دیجئے، اور جو غلطیاں دہرا ہے انہوں یہاں پر غلطیاں وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سب ساتھ عباس بھائی کا دیں گے. ہمارے سرپرست ہے عباس بھائی، سینئر ہے، تجربے کار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے مرکز کو، مجھے یقین ہے. اور ہم سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اربعین کے روز تمام انجمنیں آپس میں اتحاد سے ایک دوسرے کا لحاظ پاس رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اور جو بھی ٹائم دیں گے ہمارے صدر صاحب
टाइम मुयन किया जाएगा, 9 बजने दो, 12 बजने दो, जो भी टाइम दिया जाएगा उसको फॉलो करेंगे। मैं 12 बजे बोल रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, जो भी टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह उसको हम फॉलो करेंगे, ताकि क्योंकि लोग दूर दराज से भी आते हैं, अल्लाह मुबारक मिलने की जो मंज़र है वो देखना चाहते हैं, तो उसका भी थोड़ा लिहाज रख लेंगे। जो भी टाइम आप लोग देंगे इंशाल्लाह ताला हम भी फॉलो करेंगे, मेरे साथी अंजुमना भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहरहाल अगर किसी को कुछ बुरा दिखाया तो मैं माज़रत चाहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बात कर रहे थे, अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ मरकज़ी अंजुमन व मातम बुरहान के सेक्रेटरी और अंजुमन कारवान अज़ा के सदर मोहम्मद अली साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जो बोलना चाह रहा था मैं, हमारे छोटू भाई और हैदर भाई सब बोल चुके हैं। अब मैं क्या बोलूं, मरकज़ के सदर की नीयत साफ़ नहीं थी, मातमदारों की नीयत साफ़ थी जो मातम हुआ इस साल। और दूसरी बात जो है, हमारे अकायक़ अली साहब, अब्बास भाई, हम बचपने से देखते आ रहे हैं इनको, हर अज़ादारी में, हर चीज़ में हर वक्त आगे रहने वाले हैं। वो है 2 महीने 8 दिन क्या, साल के 12 महीने जश्न मजलिस हर जगह आगे रहने वालों में से हैं हमेशा। और दूसरी चीज़ ये है कि ना इन्हों कभी पाकिस्तान जाते, ना ऑस्ट्रेलिया जाते, ना कनाडा जाते। साल के 12 महीने हमारे दरमियान में रहने वाले हैं। और इस साल जो अरबईन का जुलूस है इंशाल्लाह बहुत अच्छा निकलेगा। मातमदारों की नीयत फिर सामने आएंगी इस साल भी, और बहुत खुल के मातम होगा और कोई जल्दबाजी नहीं होंगी इंशाल्लाह। जी, खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद सलवात बुलंद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से मुखातिब होने को शर्फ हासिल हुआ। आप हज़रात ने नायब सदर अंजुमन मरकज़ी मातम बुरहान जनाब हैदर अब्बास आब्दी साहब और जनाब मुश्ताक हुसैन छोटू साहब, सदर साहब, सभी को आपने समाअत फरमाया और सभी ने मुद्दे पे गुफ्तगू की। और मैं भी 1, 2, 4, 5 मिनट आप हज़रात से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बर्दाश्त करना चाहते हैं तो एक आवाज़ बुलंद सलावत पेश करें। हज़रात मोमिनीन, सदर किराम, अंजुमन मरकज़ी मातम बुरहान एक सिर्फ अंजुमन का या इदारे का नाम नहीं, ये एक ताकत का नाम है, अज़ादारों की आवाज़ का नाम है। शहर हैदराबाद, शहर दक्कन के एक अज़ादारों की आवाज़ का नाम इस इदारे का है और सिर्फ ये इदारा नहीं है। और ज़माने करीब से जैसे कि हैदर भाई कह चुके हैं, और बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था हो गई हैं, और जो बातें नहीं है वो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है कि कम वक्त में बातें हो जाएं। हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर तमाम अज़ादारों की ताकत एक हो, तो सिर्फ जुलूस पे, मातम पे या मजलिसों के प्रोग्राम और तरतीब पे ताक़ीद व तक़द्दुम पे बात ना हो, हमारे मसाइल पे भी बात हो। अभी पाकिस्तान में शियों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। आप ये बताइए, हिंदुस्तान की बदतनासुब आबादी अगर देखा जाए तो हैदराबाद तीसरा बड़ा शहर है शियों का। पहला लखनऊ, दूसरा बॉम्बे और तीसरा हैदराबाद। आप ये बताइए, इतनी बड़ी आबादी और यहाँ पर अज़ादार मौजूद होते हुए क्या इस एहतजाज के खिलाफ गवर्नर के यहाँ पर मेमोरेंडम पेश किया गया? नहीं। उसकी वजह हम सिर्फ अब तक ये समझते आए हैं
अब तक हम सिर्फ ये समझते आए हैं کہ ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جہاں پر سب صدور جمع ہو، بھائی اربعین کا جلوس اتنے بجے نکلنا ہے، آپ کے پیچھے آپ نکلنا ہے، آپ کے پیچھے آپ نکلنا ہے، آپ 6 بجے ختم ہونا ہے، آپ 5 بجے ختم ہونا ہے، اور سال میں 2 میٹنگ. ہم ابھی تک یہی چلاتے آئے. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تجویز ہے، صدر صاحب آپ بھی غور فرمائیں اور تمام صدور بھی، کہ ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شیعوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں یا بیجا قتل کیا جاتا ہے. ابھی سعودی عرب میں دھماکہ ہوا، 4 شیعہ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہیں، شدید علیل ہیں، دواخانے میں زیر علاج ہے، اس کے خلاف بھی احتجاج نہیں ہوا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ طاقت کے طور پر ہم لوگ ایک ہوں اور ایک آواز بن کر جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو اس کے لیے آواز بنے. اور یہ جو باڈی بنی گئی ہے، یہ جو باڈی بنائی گئی ہے، اور تمام صدور ایک ہیں. جیسے کہ عرض ہو چکا ہے، پھر میں عرض کر دوں، میرا بھی عقیدہ، ایمان و نظریہ یہی ہے کہ انجمن چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، انجمن انجمن ہوتی ہے. اور ماتمدار مولا حسین کے سپاہی ہیں. یہ ماتمی نہیں ہے شہ مشرقین کے، زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے. میں کچھ اسٹیج پر کہتا نہیں ہوں، بس میرا معروضہ عرض یہی ہے کہ 10 سال پہلے سید محمد رضا زیدی صاحب اس مرکزی ماتمی گروہان کے صدر تھے. بیچ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے بولے کہ بھائی علی پاشا آپ مرکز میں اس سال نیا صدر بن گیا. فوری علی پاشا نے کہا کہ میں سب انجمنوں کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھ سے راضی ہے، مجھے پھر سے بنانا چاہ رہے ہیں تو میں صدر بنوں گا، یا اس سے بدلے میں کوئی دوسرا صدر چننا چاہ رہے ہیں تو میں اس پر بھی راضی ہوں. یہ مومن کی پہچان ہے. مومن کی یہ پہچان نہیں ہے جو سارے انجمنوں کو خونی ماتم سے محروم رکھے. اس سے میں وہ سب خلاف ہوں اور میں وہ ہوں، اور اس مسئلے میں میرے کو اتنے جذبات آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور یہی شوکت صاحب آتے کب ہیں انجمنوں کو آگے بڑھانے، جبکہ 9 بج رہے. جب آ کے کہتے ہیں کہ صادق صاحب آگے بڑھیے تو میں ان سے ایک سوال کیا کہ بھائی آپ 2 بجے سے کہا تھے، آپ شروع سے آپ کا کام ہے، جب مرکزی گروہان کے صدر ہے تو آپ کا کام یہ رہتا ہے کہ شروع سے یہاں آئے، ارے مبارک کب آتے ہیں، کتنی دیر مولا ہے تو انتظار کرتے ہیں، وہ آپ آ کے دیکھنا آپ کا کام ہے. آپ 9 بجے تک تو غائب ہو جاتے ہیں، جلوس میں نظر نہیں آتے ہیں. اب آخری ٹائم آگے بولتے ہیں کہ آگے بڑھو، اور آپ پولیس کو بولتے ہیں، اے سی پی ڈی سی پی سرکل صاحب کو بولتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھاؤ. اس شیعہ نے حیدر کرار کے جلوس میں پولیس کا کیا کام ہے، ان کا مداخلت کیوں ہوتا ہے، کیوں آپ بول کے مداخلت کراتے ہیں. آگے چل حیدر بولے، ہمارے کاروان اعضاء کے صدر صاحب بولے ہیں کہ آسٹریلیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، کیا آپ مرکز کے صدر ہے بول کے وہاں سے کلیکشن کر کے آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے حیدرآباد کیا بات ہے؟ شاباش، کیا بات ہے؟ آپ مرکز کے صدر ہوتے ہوئے آپ انجمنوں کے ساتھ کوئی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. جب بھی کر رہے ہیں نا انصافی کر رہے ہیں. اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ آئیے، ہم لوگ کو بھی میسج دیجئے کہ آئیے میٹنگ ہے، ہم سارے انجمنوں کے صدر آتے ہیں، آپ سب کے سامنے بات کیجئے. آپ اپنے فیور کے 2 4 5 انجمنوں کو لے کے جو آپ کے فیور میں ہیں آپ ان کو بول رہے ہیں، آپ جو بھی ہے، ارے ہمارے سامنے بولو سب. ارے ہم بات کرتے ہیں، آپ کرتے آپ 50 سال سے بولتے ہیں کہ میں بی بی کا ایسا ساتھ لوگ کہاں ہیں آپ کے 50 سال کہاں سے کرتے ہیں آپ زوال سن کی دکان سے ہم ماتم کر کے علائفہ ختم کرتے ہیں آپ. انجمن حیدر علی 1978 میں کھلی. 10 محرم کو ہم لوگ منڈی سے رہتے تھے. جب گروہان جب ہٹ رہے نہیں ہم کو ٹھہرا کر دے رہے ہیں تو ہم بعد میں ڈیسیژن لے کے علی کیفے پرانی اولی سے ہم لے رہے ہیں اور اربعین کو منڈی کے گھر سے ہم لے رہے ہیں ماتم.
ارے آپ جب مرکز بنے ہیں ہر انجمن سے انصاف کریے. آپ کی جو فیور کی انجمن ہے وہاں تو کچھ نہیں بولتے, آپ دوسروں کو آگے بولتے آگے بڑھو. ارے میں بولا شوکت بھائی کیسا پڑھتے شوکت بھائی؟ انجمن الفاظ آگے بڑھیں گی تو ہم بڑھیں گے نا, ہم بڑھیں گے تو پیچھے پہاڑ شبیر ہے, پہاڑ شبیر بڑھیں گی. آپ میرے کو چلو چلو بولتے کہ میں گھس جاؤں کیا جا کے؟ میں معافی چاہتا ہوں, میرے باتیں بہت ہی صحیح رہتے ہیں اور میں حق بولنے والا ہوں, میں کسی کے باپ کو ڈرنے والا نہیں ہوں. سمجھے, میرا نام صادق ہے, سچ ہے. میں کسی کی چالبازی نہیں کرتا ہوں, کسی کی نہیں کرتا ہوں. امیر آقا بھائی بھی بات کے سامنے کر کے چھوٹو بھائی کو برا اور چھوٹو بھائی کے سامنے کر کے امیر آقا کو برا. اللہ گواہ ہے, غازی عباس گواہ ہے, یہ میرے فطرت میں نہیں ہے. اگر میں برا چھوٹو بھائی کے سامنے بولوں گا ان کو تو بد پیچھے بھی وہ برا بولوں گا. میرا یہ اصول ہے. آقا شوکت صاحب کیا کرتے ہیں, ہر ایک چیز کے سامنے چیز ایسی بات کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. جیسا وہ آدمی ہٹے گا پھر اس کی برائی کرتے ہیں. میں میرے باتوں سے اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں بےحد معافی چاہتا ہوں. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس سال روزہ عاشورہ علیہ مبارک وقت سے کم ہو گئی ہے. اس کے لیے تمام اداروں کو بہت انسانی پڑی ماتم کے لیے پھر بھی الحمدللہ جیسا بھی ہمارا اللہ پیش کرتے ہیں. یہ جو مرکز سابقہ اب پریزنٹ جناب بھی میرے صدارت انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام بخوبی انجام دے گا اور اربعین کا جلوس صدر صاحب عباس صاحب کی نگرانی انشاءاللہ فراہم ہوگا. علی جاکوٹلا جعفر علی سے تمام مومنین اور ماتمداروں سے میرا معروضہ ہوگا کہ وہ جلوس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور اسی دین کا مظاہرہ کریں اور کوئی نائٹ دن جو ہے اس کے گائیڈ لائنس پر عمل کریں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں. تمام سے میں ایک بار پھر نوجوان انداز میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر انجمن ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں اور ماتم بنانا پیش کریں. دعا ہے ہمارے زمانہ موڑا تمام اداروں کو اپنی جو ماننے کو جہاں جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہنے والے مسلم اپنی جان و مال کو شکریہ. اللہ الرحمن الرحیم. میں سید وغائے خلیفہ رضی اللہ عنہ صاحب اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ آج اس میں یہ میٹنگ بزمان انتظامات اربعین منعقد کی گئی ہے اور ساتھ تمام عہدیداروں کا تعارف بھی کرایا گیا ہے. سیکریٹری انجمن کے تقریباً تمام انجمن اور گروان شریک رہے. اس میٹنگ میں سب نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ انجمن جو بھی روزے اربعین ماتم کرتے ہیں انہیں ماتم کا مکمل موقع دیا جائے گا. کسی قسم کی رکاوٹ زبردستی نہیں کی جائے گی. اور ساتھ میں 6 ستمبر علاوہ صدق مبارک میں جو میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا تھا جس میں زائد از 25 انجمنوں نے تائید کی کہ سابقہ صدر نجف علی شوکت کو بضمن عاشورہ کے جو واقعات ہوئے اس زمن میں ان کو ہٹایا جائے. دیکھیے یہ علم مبارک جو ہے نا قطب شاہی دور کا ہے. اس علم مبارک کو اسٹارٹ کرنے والے قطب شاہوں کی جد ماجدہ حیات بخشی بیگم نے اسٹارٹ کیا. یہ علم مبارک پہلے قلعہ گولکنڈہ میں اسٹارٹ ہوتا تھا, وہاں سے جو ہے یہ نوین پورہ علاوہ بی بی میں منتقل ہوا. یہ 1 بجے برآمدی اور عصر کے ٹائم علم ٹھنڈے ہونے کی جو روایت ہے یہ مقتل کے پیش نظر یہ وقت مقرر کیا گیا ہے. اس وقت نہ قطب شاہی دور میں یہ وقت کو تبدیل کیا گیا نہ آصف جاہی دور میں اس وقت کو تبدیل کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نواز سماعت فرماتے ہیں دی بشیر نے رو کے یہ صدا لٹ گئے حرم مر گئے حسین. اس میں ایک شعر ہے ظہر تک تو سب صاف گھر ہوا عصر کو کٹا شاہ کا گلا.
اس لیے ظہر کے ٹائم یہ علم برآمد ہو کے عاشقانہ سلطان ہو جاتا ہے، اور پیچھے فولادی جو علم ہے، 3 علم، ایک شہزاد خاصم، ایک حضرت عباس، ایک علیہ السلام کے نام کے علم ہے جو اہل ہنود اٹھا کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلتے ہیں، یہ روایت ہے۔ اور علم مبارک کے سامنے جو ہے ماہی مراتب اور نشان رہتا ہے، یہ شاہی مراتب ہے کہ جب بادشاہ وقت نکلتا تھا، شہنشاہ نکلتا تھا، یہ اس کی پالیٹنگ ہے، اس کا اعلان ہے آمد کا، یہ تو دو جہاں کی مالک نہیں ہے، اس کے سامنے نہ پالیٹنگ ہے نہ علم مبارک ہے۔ وقت سے پہلے علم ٹھنڈی کے کنارے عصر کو جو علم ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ احتجاج ہے یزیت کے خلاف، جو فرات سے امام علیہ السلام کے خیمے ہٹائے گئے تھے ترائی سے، یہ ندی آج جو حالت میں ہے یہ سابقہ اس حالت میں رہتی، یہ ندی وہ ندی ہے جس سے حیرات میں طغیاں نہیں آئی تھی، اس لیے پانی کے کنارے علم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ 400 برس کی روایت کو تبدیل کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، نہ 11 بجے 10:40 کو علم مبارک برآمد ہوا، نہ پولیس کے طرف سے ایسی کوئی پابندی ہمارے سامنے لگائی گئی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ کس کی ایمان پہ ہوا؟ یہ تمام بات مومنین اس کی ماتمدار اس کی تحقیق کر لیے، اور اس میں تمام دوشی جناب شوکت علی نجف کو قرار دیا گیا، اس لیے ان کو معذور کر دیا گیا، اور مجاہد کو تمام کی اکثریت کے ساتھ منتخب کیا گیا ہے۔ بس یہ وضاحت میں آپ تمام حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، ان کو معذور کرنے کے باوجود بھی انہوں سرکاری محکمہ جات اور مومنین اور گروہان کا مغالطہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ ابھی میں صدر باقی ہوں۔ یہ خدا جانے ان کی کیا نیت ہے، کیوں نہیں ہٹنا چاہ رہے، اس کے پس پردہ کیا بات ہے، وہ مولا بہتر جانتے ہیں۔ بس شکریہ آپ لوگ کو ہمارے دیا۔ ایک سوال تھا، اس سے پہلے بھی سابقہ مرکز تھی مگر کبھی پریس کانفرنس نہیں کری، تو یہ ٹائم پریس کانفرنس کرنے کا مطلب تھی؟ سابق میں جو صدر تھے انہوں نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی ہے، اب کیوں کر رہے ہیں پریس کانفرنس ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں، سابقہ نے کی ہے۔ مومنین کو دھوکہ دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے، میڈیا کو استعمال کیا جاتا، پریس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی۔ متعلقہ لوگ ہیں جو آپ سے آبجیکشن کر رہے ہیں، جو آپ سے معتذر رہے، ان کے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ آپ قبروں میں میٹنگ کر رہے ہیں، آپ کے بھائی سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، یا لکھتے ہیں کون میرے رشتہ دار ہیں، آپ سوال کریں، آپ میرے رشتہ دار ہیں نہیں ہے، آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ بھائی کو بٹھا کے بھائی سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، یہ ہے میڈیا پریس کا یہ کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے آزادانہ کام کرو، مومنین کے سامنے ماتمداروں کے سامنے رکھ کے بات کرو، ان لوگ سوال کرتے ہیں اس کا جواب دو۔ جیسا میں بول رہا ہوں 10:40 کو علم خدا ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ تو اور کچھ بات کریں گے؟ یہ مرکز ماتمداروں کا ہے، جہاں ماتم کی بات آئیں گی مرکز برابر ماتم کرے گا۔ اس کے علاوہ قوم کی بہبودی کے جو بھی کام ہے جو مرکز کر سکتا ہے وہ برابر ختم انجام دیں گا۔ صحابت گروہوں میں نہ اتفاقی ہے، مرکز پوری کوشش کرے گا ان کا نظر ختم ہو جائے۔ یہ تمام یہ نہیں بلکہ علماء و ذاکرین کے مسئلے میں بھی مرکز انوالو ہو کے ان کی مدد کرے گا۔ اب کیا کرے گا بولے تو یہ وقت بتائے گا، کیا سوال ہونے والا ہے، کیا کام ہے، کیا کرنا ہے، یہ خیال ہے۔ اب یہ آئے دن کچھ نئے نئے مرکز سیپریٹلی بند ہو جا رہے ہیں۔ معقول وجہ ہے تو کرو، نہیں تو شخصی دستگی میں بائیکاٹ نہیں کرنا۔ آزاداری کا معاملہ ہے، ماتم کا معاملہ ہے، اس میں مطالبہ سوچے پداخت کر کے بولیے سچ کیا ہے غلط کیا ہے وہ طے کریں گے، یہی کر سکتا ہے مرکز۔ ذاتی معاملات میں مرکز آپ کے ہمارے ذاتی کسی کے معاملات میں مرکز انوالو نہیں ہو سکتا۔ ایسا جو ہے جائیداد کے جھگڑے رہتے، لوگ اپنا جو ہے نا سپورٹ لینے کو مرکز پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، مرکز کا کام نہیں ہے۔ پراپرٹی کے معاملے ہے، پیسے کے معاملہ ہے، آپ جانے اور نہ جانے، مرکز سے کیا تعلق ہے اس کا؟ رجب علی شوکت صاحب کا الزام ہے کہ یہ مرکز جو ہے نا انلیگل ہے، بلکہ رجب علی شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے، یہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے بلکہ بتا رہے ہیں۔ تو ایسا کریے آپ، دستور کیا ہے دستوری عمل نکال کے آپ لوگ پڑھ لیجیے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا دستور ہے۔ آپ کس کے ماتمداروں کے سزا رہنا، ماتمداروں کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے کیا ہے تو بتائیے، ہم بتا رہے نا پڑھنا ہے تو آپ بتائیے، بتا کے ثابت کریے، یا نہیں تو کورٹ کو آئیے ہم ثابت کرتے ہیں تو آپ ثابت کریے۔
शुक्रिया। 10 मुहर्रम को जो ख्वाब हमको चल करी मेरे बेटा 3 बजे 2 बजे रात को फोन आ रहे मेरे, आप मरकज के नायब सदर है, ये वाक़या हुआ, आप क्या कर रही तो मैं किस को जवाब दूँ? बेहतर तरीका क्या है, मीटिंग कॉल करा और मेरा इख्तियार है, दस्तूर अमल में लिखा हुआ है सदर की अदम मौजूदगी में नायब सदर कारगुजार हो सकता है बोल के मैं उस हिसाब से मीटिंग करा कि आप आए और उसकी सफाई कर दे ताकि इजाला हो, आप इल्जामों से बरी हो जाए। अगर आप खुद नहीं आए, 4 लोगों को रोके, आने वाले आए, तायद करे, हटा बोले, इसको मैं ऐलान कर लिया कारगुजार सदर के हिसाब से। अब लोग तमाम मिलके बोल रहे सीनियर कौम में आपसे ज्यादा नहीं है कोई भी, और सदर को हटाने के बाद नायब सदर का अकबर था, ये 2 वजह से मुझे सदर बनाया गया। मैं सदर के ओर से लड़ा नहीं, कोई मुतालिबा नहीं करा, किसी पे जबरदस्ती नहीं करा, किसी को बिलक नहीं करा। और रात में ही मेरे को कितने इत्तला मिली है कि नाम नहीं बोलना चाहता ये गंजोमन को आप ब्लैकमेल करके तायद हासिल करे, ये बोल के कि आपके पूरे केसा में ओपन करा दूंगा। ये बयान है उनका, जाके लोग बात करे तो भाई ये मजबूरी है, मेरे को फंसाते बोल रहे स्वास्थ्य है बोल के, मैं ऐसा नहीं करा भाई, किसी अंजुमन से मिलके जबरदस्ती नहीं करा, मेरी तायद करो बोल के। मेरा इंतखाब आज़ादाना तौर पे शरई और कानूनी तौर पे, गैर कानूनी है जो कौन सा कानून से आप गैर कानूनी बोल रहे, कोर्ट में आके बात करिए। आपके मरकज में क्या करने कितने अंजुमन तायद करे आपके मरकज? ज्यादा 25 से ज्यादा अंजुमना है, पूरे मेरी तायद करे। हाँ, और जमाने ने अंजुमन उनके नाम, टेलीफोन नंबर, उनके दस्तावेज़ हैं, ये रजिस्टर है, आप चेक कर ले सकते। आप जो सवाल कर रहे हैं मेरी तरफ से देख लेके जवाब दीजिए, आप मेरे से न को पूछिए, आप देख लीजिए, मुतमईन होने के बाद आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए।